بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی M.A۔ کیمودولہ، ارسلان اور بدران اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ حلب شہر کے قریب آئے تو سامنے کی طرف سے چند سوار نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی کیمودولہ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: ارسلان، میرے بھائی، لگتا ہے خیریت نہیں۔ سامنے سے آنے والے ہمارے مخبر ہیں، لگتا ہے کوئی غیر معمولی حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ حلب شہر ہی میں ہمارا انتظار کرتے۔ کوئی معمولی بات ہوتی تو شہر میں داخل ہونے کے بعد اس کا ہم پر انکشاف کر سکتے تھے۔ شہر سے باہر نکل کر ان کا سامنے آنا کسی علت، کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ جب وہ قریب آئے تو کیمودولہ، ارسلان اور بدران نے مشورہ کر کے لشکر کو وہاں روک دیا۔ سامنے کی طرف سے آنے والے مخبر جب قریب آئے تو کیمودولہ نے انہیں مخاطب کیا: عزیزو، شہر حلب سے باہر تمہارا اس طرح ہمارے سامنے آنا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کہو کیا بات ہے؟ اس پر ان میں سے ایک کہنے لگا: ہم واقعی کسی علت کے بغیر نہیں آئے۔ سمرقند میں ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور اس بغاوت میں بخارا بھی شامل ہو چکا ہے۔ سلطان نے احمد خان بن خضر خان، جس شخص کو سمرقند کا حاکم بنایا تھا، وہ ایسا نہیں نکلا جیسا سلطان امید رکھتا تھا۔ جس وقت اسے سمرقند کا والی مقرر کیا گیا تھا، اس وقت یہ بڑا پارسا، بڑا شریف النفس دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک جابر اور اخلاق باختہ حاکم نکلا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ سمرقند کے لوگوں پر بے جا ظلم کیے، سختیاں کی اور ان کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھا، اور اس پر مستضاد یہ کہ اس نے سلطنت کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر دیا ہے، بخارا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس طرح وہ سلجوقیوں سے بغاوت کر کے سمرقند اور بخارا میں ایک علیحدہ حکومت سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے۔ سمرقند کے کچھ علماء جو سمرقند کے حاکم احمد خان کے مظالم سے بڑے نالاں تھے، خفیہ طور پر سمرقند سے نکلے اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ احمد خان کے مظالم کے علاوہ سلجوقی سلطنت کے خلاف اس کی بغاوت کی اطلاع سلطان کو کر دی۔ اب سلطان نے سمرقند اور بخارا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم سیدھے سلطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جو پیغام سلطان نے ہمارے ہاتھ آپ کے لیے بھجوایا ہے وہ یہ ہے کہ امیر کیمودولہ، سلطان کے فیصلے کے مطابق آپ حلب میں رہیں۔ جو لشکر آپ کی تحویل میں دیا گیا ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، اور جو لشکر اس وقت امیر ارسلان اور بدران کے ساتھ ہے، اس کے متعلق سلطان کا حکم ہے کہ وہ ان سے آن ملے۔ اس طرح امیر ارسلان اور بدران دونوں کو سلطان کے لشکر میں شامل ہو کر سمرقند کی مہم میں حصہ لینا ہوگا۔ سلطان نے جو لائحہ عمل ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق سلطان اس شاہراہ پر سفر کرے گا جو نیشا پور سے نکشب کی طرف جاتی ہے۔ سلطان نے ہمیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہم امیر ارسلان اور بدران سے کہیں کہ جو شاہراہ نیشا پور سے نکشب کی طرف جاتی ہے، اس کے درمیانی حصے میں ایک چوراہا ہے۔ وہاں سے ایک شاہراہ تو سیدھی نکشب کی طرف چلی جاتی ہے، ایک دائیں جانب بلخ کا رخ کرتی ہے اور ایک بائیں جانب خوارزم کی طرف چلی جاتی ہے۔ سلطان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی چوراہے پر خیمہ زن ہو کر امیر ارسلان اور بدران کا انتظار کرے گا۔ مخبر کے خاموش ہو جانے پر ارسلان لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر گردن سیدھی کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کیمودولہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: ارسلان، میرے بھائی، زیادہ تفکرات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمرقند میں اس سے پہلے بھی بغاوتیں کھڑی ہوتی رہی ہیں اور وہ لوگ بغاوتوں کے بہت شوقین اور شیدائی ہیں۔ اس بار بھی خداوند نے چاہا تو ان کی بغاوت کو بری طرح کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ دیکھو، پہلے پورے لشکر کے ساتھ حلب شہر میں داخل ہوتے ہیں، لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تم اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جانا۔ اتنی دیر تک لشکری بھی آرام کر لیں گے، ساتھ ہی یہاں سے رسد کے سامان کا بھی اہتمام کر لیا جائے گا۔ ارسلان اور بدران دونوں نے کیمودولہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر تینوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر حلب شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد کیمودولہ، ارسلان اور بدران نے سب سے پہلے اس لشکر کے آرام کا اہتمام کیا جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ پھر ارسلان اور بدران دونوں اپنی کوچ کی تیاریاں بھی کرتے رہے۔
شہر سے مناسب سامان رست کا اہتمام کیا، سارے انتظامات کرتے کرتے دن گزر گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد ارسلان، اخیموت، سفینہ، غریاد اور زوبا کے خیمے میں داخل ہوا۔ چاروں اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ ان کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ بڑی بےتابی، بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ سلام کہتے ہوئے ارسلان آگے بڑھ کر اخیموت کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز زوبا کرنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اخیموت بول اٹھا۔ بیٹے، تمہارا لشکر تو کافی دیر سے اس شہر میں داخل ہو چکا ہے اور تم اب ہمارے پاس آ رہے ہو۔ ہم چاروں تمہارے متعلق بہت فکر مند تھے، اور پھر شہر میں یہ خبر بھی اڑی ہوئی ہے کہ سمرقند و بخارا میں سلطان کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ کہ تم اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ اس سمت روانہ ہو گئے ہو، اور سلطان پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر مل گئی ہے کہ تم نے بدرانوں کے مدولہ نے امر موسیٰ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ بیٹے، اس کے لیے میں تمہیں جتنی مبارکباد دوں کم ہے۔ اخیموت جب خاموش ہوا تب ارسلان بولا، محترم اخیموت، اب آپ لوگوں کو امر موسیٰ اور اس کے کسی فدائی سے کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوہستان قزوین کے اندر ہم نے نہ صرف یہ کہ امر موسیٰ اور اس کے سارے فدائیوں کا خاتمہ کر دیا ہے، ایک طرح سے اس کی تحریک کو ہی ہم نے دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ کوہستانی سلسلے کے اندر جو اس نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا، اس کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس میں سے جو کچھ بھی تھا اس پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں واقعی بدران کے ہمراہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے عشاء کی نماز کے بعد روانہ ہوں گا۔ سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نیشاپور سے نکشب کی طرف جانے والی شاہراہ کے بیچ میں پڑاؤ کر کے میرا انتظار کرے گا، وہیں میں سلطان سے جا کر ملوں گا۔ لمحہ بھر کے لیے ارسلان رکا، پھر کہتا چلا گیا، محترم اخیموت، اس وقت میں آپ لوگوں کے خیمے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں عشاء کے بعد لشکر کے ساتھ سمرقند جانے کے لیے کوچ کروں، آپ چاروں بھی یہاں سے نیشاپور کی طرف کوچ کر جائیں۔ آپ بھی میرے ساتھ روانہ ہوں۔ آپ لوگوں کو نیشاپور چھوڑ کر میں آگے نکل جاؤں گا۔ جس طرح آپ پہلے میری حویلی میں قیام کیے ہوئے تھے، ویسے ہی وہاں قیام کر لیں، اور باغ کی دیکھ بھال بھی آپ کے ہی ذمہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ اس بار سمرقند کی بغاوتیں طول پکڑ جائیں۔ شہر سے باہر مخبروں نے ہمیں صرف سمرقند کی بغاوت کی اطلاع دی، لیکن شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے تفصیل سے حالات بتائے ہیں، اور ان کے مطابق بغاوت کی پشت پناہی پر کاشغر کا بادشاہ اور اس کا خونخوار بھائی تکین کر رہے ہیں۔ کاشغر کے بادشاہ کا بھائی تکین سنا ہے ایک انتہائی تخریب پسند اور باغی طبع کا انسان ہے، اور وہ سمرقند بخارا کے باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس بنا پر میرا اندازہ ہے کہ اس بار اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سمرقند کے علاوہ ہمیں کچھ اور قوتوں کے خلاف بھی نبرد آزما ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے اس بغاوت کو ختم کرنے میں معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ارسلان جب خاموش ہوا تو زوبا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق جو لشکر سلطان لے کر سمرقند کی طرف روانہ ہوا ہے، ان میں سالاروں اور لشکریوں کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ امیر، آج تک ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم چاروں کو اپنے لشکر میں ساتھ رکھیں۔ جہاں سالاروں اور لشکریوں کے دیگر اہل خانہ شامل ہیں، وہاں ہم بھی لشکر میں شامل ہو لیں گے۔ ہمیں نیشاپور چھوڑ کر جب آپ آگے نکل جائیں تو نیشاپور میں ہم چاروں فکر مند رہیں گے، نہ جانے اس بغاوت کا کیا بنا، جنگ کی کیا صورتحال ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری عرضداشت ٹھکرائیں گے نہیں۔ زوبا جب خاموش ہوئی تو تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، زوبا، یہ تم اکیلی کا فیصلہ ہے۔ اپنی اس خواہش میں تم کیوں ان تینوں کو بھی مصیبتوں اور دکھ میں مبتلا کرتی ہو؟ میں یہی چاہوں گا کہ تم چاروں جا کے نیشاپور میں آرام اور سکون سے رہو۔ یہاں تک کہتے کہتے ارسلان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں اخیموت بول اٹھا تھا۔ ارسلان بیٹے، یہ اکیلی زوبا کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے اسی موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نیشاپور نہیں جائیں گے، بلکہ تمہارے ساتھ لشکر میں شامل رہیں گے، اور یہ خواہش اکیلی زوبا کی نہیں، یوں جانو ہم چاروں اس خواہش میں شامل ہیں۔ بیٹے، یوں جانو یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اور اسے تم ٹھکراؤ گے نہیں، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ارسلان خاموش ہو رہا، اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ ان کے فیصلے سے متفق ہے۔ یہ صورتحال زوبا کے لیے بڑی خوشگن تھی، فوراً چہکتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پہلے یہ بتائیں کیا آپ نے کھانا کھا کر آئے ہیں؟ ارسلان نے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پہ کہنے لگا، نہیں، کھانا تو ابھی میں نے نہیں کھایا۔ ویسے بھی
زوبا نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے امید تھی کہ آپ کھانا نہیں کھا کر آئیں گے، تھوڑی دیر تک کھانا یہیں کھاتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمیں سمرقند اور بخارا کے حالات بتائیں، یہاں کیوں بار بار بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں؟ اتنی دیر تک کھانا بھی آ جائے گا، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ سمرقند اور بخارا دونوں شہروں کے متعلق ہمیں باری باری تفصیل کے ساتھ کچھ بتائیں؟ زوبا جب خاموش ہوئی تو غریات بول پڑی، بھائی زوبا ٹھیک کہتی ہے، آپ ہمیں ان دونوں شہروں سے متعلق ضرور بتائیں۔ ارسلان مسکرا دیا، کہنے لگا، اچھا سنو، جہاں تک بخارا شہر کا تعلق ہے تو اسلام سے پہلے اس کا نام بہت کم ملتا ہے۔ اسلامی روایات میں اس شہر کے حکمرانوں کا نام بخار خدات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بخارا کا بادشاہ مراد ہیں۔ اس شہر پر مسلمانوں نے سب سے پہلے 54 ہجری میں مسلمان سالار عبید اللہ بن زید کی سرکردگی میں حملہ کیا۔ اس کے بعد 51 ہجری میں نامور مسلم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم اس پر حملہ آور ہوا۔ دشمن کو اس نے بدترین شکست دی اور بخارا پر اس نے قبضہ کر لیا۔ بخارا میں اسی نے اسلامی حکومت کی بنیاد مضبوط و مستحکم کی۔ اس کے بعد عمرہ خراسان نے اپنے دارالحکومت کو بخارا سے نیشا پور منتقل کرنا شروع کر دیا تو بخارا کی مرکزی حیثیت کسی قدر کم ہوئی اور اسے ایک والی کی تحویل میں دے کر یہاں تک کہ سامانی اس پر حکمران ہوئے۔ اس کے بعد عمرہ خراسان نے اپنے دارالحکومت کو بخارا سے نیشاپور منتقل کر دیا تو بخارا کی مرکزی حیثیت کسی قدر کم ہوئی اور اسے ایک والی کی تحویل میں دے دیا گیا یہاں تک کہ سامانی اس پر حکمران ہوئے۔ سامانیوں کا مرکز تو سمرقند تھا اور ان کا حکمران نصر بن احمد سامانی تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بخارا کا حکمران بنا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ نصر بن احمد کی وفات کے بعد پورا علاقہ اسماعیل کی حکومت تلے آ گیا اور بخارا مرکزی شہر رہا۔ یوں بخارا ایک مرکزی شہر اور عظیم و وسیع سلطنت کا دارالحکومت بن گیا۔ اگرچہ اس شہر کے رقبے میں کئی مرتبہ توسیع کی گئی، لیکن وہ جب بھی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا پرانے محل وقوع پر ہی تعمیر ہوا۔ 4 صدی ہجری اور 10ویں صدی عیسوی میں یہ شہر بہت گنجان آباد تھا۔ سامانیوں کے زوال کے بعد بخارا کی قدیم سیاسی اہمیت بھی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن اس انحطاط کے زمانے میں بھی بخارا اسلامی علم و دانش کا مرکز بنا رہا۔ 6 صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی میں علماء کے ایک خاندان نے آل برہان کے نام سے اس شہر پر ایک دینی حکومت قائم کر لی، لیکن بخارا پر ہجری 536 میں باختامی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ بھی زیادہ عرصہ نہ قائم رہ سکی اور ایک عوامی بغاوت کی وجہ سے ختم ہو گئی، یہاں تک کہ شہر محمد بن تخش خوارزم شاہ کے زیر حکومت آ گیا۔ بدقسمتی کے چنگیز خان نے حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے حملے سے شہر تباہ و برباد ہو گیا، لیکن جلد ہی بخارا نے اپنی شان و شوکت اختیار کر لی۔ لیکن اس شہر کی بربادی ابھی ختم نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ چنگیز خان کے بعد ہلاکو خان حملہ آور ہوا، اس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور یہاں ایک ایلخانی حکومت قائم کر لی۔ مزید بدقسمتی یہ کہ ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان حملہ آور ہوا اور ایک بار پھر اس نے بخارا کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس شہر کی خوش قسمتی کے ایک بار پھر تعمیر و آباد کر دیا گیا۔ اس کی بربادی اور تعمیر کے اس میں رہنے والوں کا ایک عظیم کارنامہ گنا جاتا ہے۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ یہاں ایران کا بادشاہ نادر شاہ قابض ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی بدقسمتی کے روسی ان علاقوں میں اپنے قدم جمانے لگے، بار بار بخارا پر حملہ آور ہونے لگے اور امیر بخارا کو کئی بار شکست اٹھانا پڑی۔ اس نے روسیوں کی اطاعت قبول کر لی۔ ان کا آخری مسلمان فرما روا عالم خان تھا جو اپنے والد عبد الاحد کا جانشین ہوا تھا۔ روسیوں سے آزاد ہونے کے بعد اب یہ ازبکستان کا ایک صوبہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان خاموش ہو گیا۔ زوبا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، امیر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بخارا کے متعلق ہمیں تفصیل بتائی۔ اگر آپ زحمت نہ محسوس کریں تو اسی طرح کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں سمرقند کے بارے میں بھی بتا دیں۔ ارسلان مسکرایا، پھر دوبارہ ان چاروں کی طرف مخاطب کر کے وہ پھر سے کہنے لگا، سمرقند شہر دریائے سندھ کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس شہر کو عموماً لوگ الفردوس کے نام سے بھی یاد پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کے اس شہر پر قبضہ کرنے سے قبل مقامی حکمرانوں کو ترخون
کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ایک طویل محاصرے کے بعد مسلم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے اس شہر پر قبضہ کیا اور اس شہر کے سابق حکمران غورک کو سمرقند کی تخت پر بٹھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک طاقتور عسکری مسلم جمعیت بھی سمرقند میں اس لیے متعین کی تاکہ سمرقند کے لوگ پھر مسلمانوں کے خلاف اٹھنا کھڑے ہوں۔ بعد میں اسے بخارا کے ساتھ مل کر آئندہ فتوحات و تبلیغ و اشاعت اسلام کا ایک اہم مرکز بنا رہا۔ 204 ہجری میں مامون الرشید نے ایک شخص اسد بن سامانی کے بیٹوں کو یہ ولایت سونپی۔ انہی کی وجہ سے یہاں سامانی حکومت قائم ہوئی۔ ایک عرصہ تک یہ شہر اس خاندان کے پاس رہا، یہاں تک کہ اسماعیل بن احمد سامانی نے یہاں ایک مستحکم حکومت قائم کی اور اس کی حکومت کے درمیان سمرقند و بخارا کو بہت عروج حاصل ہوا۔ منگولوں کے حملہ آور ہونے کے بعد اس شہر کو بھی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن جلد ہی تیمور لنگ کے حکمران ہونے کے باعث اس سے پہلی حیثیت دوبارہ حاصل کر لی۔ تیمور لنگ اور اس کی جانشینوں کے دور میں سمرقند کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ اسلامی ممالک تجارتی و ثقافتی مرکز کے طور پر سمرقند کو ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ سمرقند شہر دراصل دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک قلعہ اور دوسرا شہر مضافاتی حصہ ہے۔ قلعہ شہر کے جنوب میں دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ اونچائی پر واقع ہے۔ اصل شہر ایک پہاڑی پر بنایا گیا ہے۔ سمرقند کا کاغذ بہت مشہور ہے اور سب شہروں میں اس کی کاغذ کی بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ یہاں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کا مقبرہ بھی ہے، ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے۔ حضرت قاسم بن عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سمرقند کے لوگوں میں مذہب اسلام کی تعلیم دی، جس کے نتیجے میں بیشتر اہل مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان خاموش ہوا اور کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بخارا اور سمرقند کے متعلق میں جس قدر جانتا تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے۔ میرے خیال میں جاتا ہوں، کھانے کا اہتمام کراتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی جواب کا انتظار کیے بغیر ارسلان وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ کچھ جوان تھے جو کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور اسی رات ارسلان اور بدران اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے کوچ کر گئے۔ اخیموت، سفینہ، زکریاد اور زوبا بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی ہدایت کے مطابق ارسلان اور بدران اپنے لشکر کو لے کر نشاب پور سے نکشب کی طرف جانے والی شاہراہ پر آن ملے تھے۔ وہاں سے پھر متحدہ لشکر نے کوچ کیا۔ سلطان نے اپنا پہلا ہدف بخارا کو بنانا چاہا۔ اس کے بعد سلطان سمرقند کا رخ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا بڑی تیزی اور برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے سلطان ملک شاہ سلجوقی بخارا پہنچا۔ اہل سمرقند اور ان کے حاکم بابر سلجوقیوں کے خلاف بغاوت کرنے کے عادی ہو چکے تھے اور اس بار بخارا والے بھی کسی حد تک ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، لہٰذا ان کا ہدف بھی بخارا ہی بنا تھا۔ خدا فروشی و حق و شناسی، منکرات و فواحش اور خیر کے زیر و بم و حراس و ستم اور صداقتوں کی شفق میں تمیز و امتیاز رکھنے والے مجاہد، جبل صفا نور کی وادیوں، احد متبرک چٹانوں اور بدر کے قابل حرمت میدانوں کے پاسبان بن کر سلطان ملک شاہ سلجوقی کی سرکردگی میں بخارا پر حملہ آور ہوئے تھے۔ یہ حملہ ایسا پرجوش اور طغیانی سے بھرا ہوا تھا کہ مسلمان لشکری اپنے مال کہ قائم و قیوم کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے دل فگاری اور وحشت قلوب طاری کر دینے والے صدیوں کے بدترین عذابوں ذہن کے اسرار نہا کو بے شعور کر دینے والی جاڑے کی رتوں کی طرح برق کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ اہل بخارا زیادہ دیر تک ملک شاہ سلجوقی کے حملوں کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے اور سلطان کے سامنے جلد ہی بخارا سرنگو ہو گیا۔ بخارا کا نظم و نسق درست کرنے میں سلطان نے زیادہ دن نہیں لیے۔ یہاں سے بھی اس نے جلد ہی کوچ کیا اور سمرقند کا رخ کیا۔ سمرقند کے نواح سلطان نے جب پڑاؤ کیا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سمرقند کا والی محمد خان بن خضر خان شہر کے اندر محصور ہو گیا ہے۔ سلطان کے مخبروں نے سلطان کو یہ بھی اطلاع دی کہ کاشغر کے بادشاہ کا بھائی تقی ایک کافی بڑے لشکر کے ساتھ سمرقند کے نواح میں موجود ہے اور دونوں قوتوں نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف یہ منصوبہ بنا رکھا ہے کہ جب سلطان سمرقند پر حملہ آور ہو تو باہر سے کاشغر کے بادشاہ کا بھائی تقین مسلمانوں پر حملہ آور ہو، دن کے وقت حملہ کرے یا شب خون مارے اور شہر کے اندر سے احمد خان بن خضر خان
اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ اس طرح مسلمانوں کا نقصان کرتے ہوئے محاصرہ طول پکڑے گا تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر واپس جانے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن سلطان سے ایسی امید رکھنا بالکل عبث اور بیکار تھا۔ جس شہر کا بھی سلطان نے محاصرہ کیا، اس کا فیصلہ کیے بغیر اسے نہیں چھوڑا۔ سمرقند سے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد سلطان نے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ جب سارے سالار وہاں پہنچ چکے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہنے لگا، میرے ساتھیوں، یہاں صورتحال ہمارے خلاف کچھ زیادہ گمبھیر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں دو قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمرقند کا والی احمد خان بن خضر خان ایک طرف اور دوسری طرف قاشقر کے بادشاہ کا بھائی تقین کا لشکر ہے۔ ان دونوں نے یقیناً آپس میں گٹ جوڑ کر رکھا ہے کہ جب ہم شہر پر حملہ آور ہوں گے تو ہماری پشت کی طرف سے تقین یا تو ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچائے گا یا شب خون مار کر ہماری طاقت، ہماری قوت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی دوران شہر سے احمد خان اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا، لیکن ہم انہیں ایسی کارروائی نہیں کرنے دیں گے۔ ارسلان بیٹے، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تقین سے نپٹا جائے۔ میرے خیال میں تم بندران اور برسک کو ساتھ لے کر پہلے تقین پر حملہ آور ہو یا اس پر شب خون مارو۔ اس کو بھگانے اور پسپا کرنے کے بعد سمرقند کے والی احمد خان سے نپٹا جائے۔ ہمارے لیے اس طریقے سے کافی آسانی اور سہل ہو جائے گا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی جب خاموش ہوا تو ارسلان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، یہاں سمرقند سے باہر آپ کے پاس زیادہ قوت رہنی چاہیے۔ میرے پاس کوئی بڑا اور طاقتور لشکر نہ بھی ہو تو میں تقین کے ساتھ سب خون کا کھیل کھیلتے ہوئے اسے تھکا ماروں گا، لیکن یہاں سمرقند کے نواح میں تجربہ کار سالاروں کے علاوہ ایک خاصے بڑے لشکر کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بدران اور برسک دونوں کو اپنے پاس رکھیں۔ میں ان سے چھوٹے سالاروں عثمان کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ عثمان کے ساتھ تقین کی ساری قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ارسلان رکا، پھر دوبارہ وہ ملک شاہ سلجوقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے رہا، سلطان محترم، عثمان حق پہلے بھی کئی بار میرے ساتھ رہتے ہوئے اپنی کارکردگی سے مجھے مطمئن کر چکا ہے۔ جہاں اس میں کسی شہر کا والی ہونے کی بہترین صلاحیت ہے، وہاں یہ جنگ کا وسیع تجربہ بھی رکھتا ہے اور دشمن پر ضرب لگانے کا ہنر بھی ضائع ہے۔ ارسلان رکا، پھر دوبارہ وہ ملک شاہ سلجوقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، میں ایسا اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ سمرقند کے باہر ہماری قوت اور طاقت خوب استوار ہونی چاہیے۔ میں بدران اور برسک کو اس لیے آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ میں اگر قاشقر کے بادشاہ تقین کے ساتھ الجھ جاتا ہوں، اس کا اور میرا ٹکراؤ طول پکڑ جاتا ہے، تو کم از کم میری غیر موجودگی میں بدران اور برسک دونوں وہی کردار ادا کر سکیں جو میں آپ کے ساتھ رہ کر کروں گا۔ ان دونوں کو جنگ کا وسیع تجربہ ہے اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہ اپنے لشکر اور آپ پر کوئی حرف گیری نہیں آنے دیں گے۔ جب تک ارسلان بولتا رہا، سلطان ملک شاہ سلجوقی خاموشی اور بڑے تحمل کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا، اور اس کے خاموش ہونے پر سلطان نے کہنا شروع کیا، ارسلان، میں اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ مخبروں نے جو اطلاعات دی ہیں ان کے مطابق قاشقر کے بادشاہ کے بھائی کے تقین کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ تعداد میں وہ لشکر سمرقند میں محصور احمد خان بن خضر خان کے لشکر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس سے میں قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ میری ایک بات کا خیال رکھنا، احمد خان سمرقند شہر سے باہر نکل کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی کبھی اور کسی صورت کوشش اور جسارت نہیں کرے گا۔ بیٹے، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ مجھ سے وفاداری اور جانثاری کی بنا پر کہہ رہے ہو، لیکن بیٹے، جنگ میں حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ عثمان حق ایک اچھا سالار ہے، ماضی میں اس نے تمہارے ساتھ کام بھی کیا ہے، لیکن بدران اور برسک کی بات اور ہے۔ پھر جو لشکر تمہارے حوالے کیا جائے گا وہ لشکری عثمان کی نسبت بدران اور برسک سے زیادہ مانوس ہیں، ان کے اشاروں پر کام کرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، لہٰذا میں عثمان کو اپنے پاس رکھوں گا۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صرف بدران تمہارے ساتھ جائے گا، میں اب اپنے اس فیصلے کو بھی تبدیل کرتا ہوں۔ اب جو میں نے ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بدران اور برسک دونوں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ میرے لیے سب سے بڑا خطرہ اور اندیشہ یہ ہے کہ احمد خان بن خضر خان کہیں اچانک سمرقند سے نکل کر ہم پر شب خون نہ مارے، ہم پر حملہ آور نہ ہو، تو یاد رکھنا وہ ایسا کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کرنے کی حماقت اور غلطی کی تو بھی میں اسے ایسا منہ توڑ جواب دوں گا کہ اس کے پیچھے پیچھے سمرقند شہر میں داخل ہو جاؤں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ شہر کے اندر کون سی قوت ہے جو میرا اور عثمان حق کا
مقابلہ کرتی ہے۔ بیٹے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پسند کروں گا۔ یہ آخری فیصلہ ہے کہ تم آدھے سے زیادہ لشکر کو لے کر بدران اور برسک کے ہمراہ تقین کے مقابلے پر جاؤ گے، اس لیے کہ تقین کے لشکر میں شمال کے برفستانوں کے وحشی جنگجو بھی شامل ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرے متعلق تم بالکل بے فکر اور مطمئن رہنا۔ میں، عثمان حق اور دیگر چھوٹے سالار ہمہ وقت چوکس رہیں گے۔ رات کو لشکر کا ایک حصہ جاگ کر حفاظت کا سامان کرے گا تاکہ کوئی شبخون نہ مارے۔ ارسلان، اگر تم بدران اور برسک تینوں تقین کو شکست دے کر مار بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا، یہ سمرقند ہمارے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو، اس بار ہم منجنی کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تقین کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد جب تم تینوں یہاں آؤ گے تو پھر ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ تمہاری غیر موجودگی میں نہ شہر پر حملہ آور ہوں گا، نہ کسی کارروائی کی ابتدا کروں گا۔ تقین کی مہم سے فارغ ہو کر جب تم لوٹتے ہو تو پھر ہم اپنے کسی لشکری کو خطرات میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ منجنیکوں کو حرکت میں لائیں گے۔ شہر کی فصیل کو گرانے کے بعد شہر میں داخل ہوں گے اور پھر میں دیکھوں گا کہ شہر کے اندر وہ کون سی قوت ہے جو ہماری مزاحمت کرتی ہے۔ اب آخری فیصلہ یہی ہے کہ لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ تم بدران اور برسک تقین کی طرف جاؤ گے۔ اس میں کوئی تبدیلی پسند نہیں کروں گا۔ ہمارے جن مخبروں نے تقین کے لشکر کی اطلاع دی تھی، انہیں میں نے واپس بھیج دیا ہے تاکہ وہ اس لشکر کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھ سکیں۔ تم بدران اور برسک کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر جب تقین کا رخ کرو تو وہ مخبر تم سے رابطے قائم کریں گے اور وہ دشمن کے پہلے وقوع سے تمہیں آگاہ کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے لشکر کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر تم سب سستا کر اپنی مہم پر روانہ ہو جانا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے اس فیصلے کے سامنے ارسلان خاموش رہا۔ پہلے لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا گیا، پھر لشکریوں کو سستانے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ ارسلان، بدران اور برسک وہاں سے کوچ کر گئے۔